وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب ماہ شوال المکرم کے جمعہ مبارکہ میں حاضری کے لیے جمع ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اصلاح اور تربیت کا ایک ایسا مبارک مہینہ تھا جس نے ہمیں نورانیت و روحانیت بھی عطا کی اور ہمارے اعمال کی، ہمارے احوال کی اصلاح بھی فرمائی۔ اس پورے مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں اہل ایمان حاصل کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو اور اپنے احوال کو دین کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، عید الفطر کے گزرنے کے بعد یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جو کیفیت اور جو نورانیت و روحانیت اس مہینے میں حاصل کی گئی اور اپنی جو اصلاح اس مہینے میں کرنے کا موقع ملا، اس کو پورا سال برقرار رکھنے کے لیے اب زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں قرآن مجید کے ایک مقام سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، پنج وقتہ نماز کی، مسجد کی حاضری انہیں نصیب ہوتی ہے، دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں وہ وابستہ رہتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ پہلے ہی دین سے دور ہیں، دین سے غافل ہیں، جنہیں مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی، دین کے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ لوگ تو پہلے ہی ایسی زندگی کے راستے پر چل رہے ہیں جس پر دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اصل معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہیں نماز کی اللہ کریم نے توفیق دی ہے، مسجد میں حاضری کی توفیق دی ہے۔ ان کے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش کا دور ہے کہ آیا حالات کی رو میں بہہ جانا ہے یا پھر حالات کا اچھے طریقے سے جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ یہ فیصلہ ہر اس شخص کو اب کرنا ہوگا
جس کا دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں بھی تعلق ہے، ورنہ حالات تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں کہ آنے والی ہماری نسل جو ہے اسے کم از کم دین سے بیگانہ کرنے کا پورا پروگرام بن چکا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب آنے والی نسل جو ہے اسے دین سے دور کر دیا جائے، اس سے دین سے غافل کر دیا جائے۔ اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج سے کم و بیش 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اس امت کو عطا کیا تھا، اور اس دین کے ساتھ وابستہ رہ کر 14 صدیاں گزر گئیں، لوگوں نے اپنی دنیا بھی اچھی بنائی، اپنی آخرت بھی اچھی بنائی، اور ایسی زندگیاں گزار گئے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کا آخرت کا جہان بڑا ہی اعلیٰ بنایا۔ اور پھر اس 1400 سالہ اسلام کی پوری تاریخ کے اندر ایسی ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ اس قدر وابستگی اختیار کی اعلیٰ درجے میں کہ خود بھی اپنی پوری زندگی دین کے آئینے، دین کے سانچے میں ڈھال کر پوری زندگی دین پر گزار گئے، اور صرف خود ہی دین کے ساتھ وابستہ نہیں رہے بلکہ ان اللہ والوں نے ایسا نمایاں کردار ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی خدا کے دین کی طرف بلایا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کی تربیت کی، اور جو ان کے حلقہ تربیت میں اور حلقہ اصلاح کے اندر آتے چلے گئے ان لوگوں کی زندگیاں سنورتی چلی گئیں، اور اللہ کی مخلوق کو انہوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور کو حاصل کرنے کے لیے طریقے بتائے، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کی احترام و عقیدت ان کے دل میں ڈالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی مخلوق عبادت گزار بن گئی، اور انہیں اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک اپنی نماز نہیں پڑھ لیتے تھے، اور صرف نمازوں کی پابندی نہیں بلکہ پھر وہ نفلوں کی کثرت اور نفلوں کی رغبت بھی، ان کے پاس بیٹھنے والوں میں نفلوں کی رغبت، نفلوں کی محبت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر وہ مستحبات تک کا خیال رکھتے تھے، صرف یہ نہیں کہ فرض ہیں پڑھ لیے، واجبات ہیں ادا کر لیے، سنتیں ہیں پڑھ لی، بلکہ پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ نفل جو ہیں وہ بھی کثرت سے پڑھے جائیں۔ وہ کام جو مستحب ہیں، یعنی دین میں، شریعت میں ایسے کام جن کے کرنے پر ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بہت بڑا ہے، لیکن اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو ان کاموں کے نہ کرنے پر نہ تو عذاب ہوگا، نہ پوچھا جائے گا، نہ کوئی سزا ملے گی۔ اور یہ اصل یہ معاملہ تھا کہ بلندی درجات کے لیے ان کاموں کو رغبت سے کرنا جن کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر بندہ وہ کام بھی شوق سے کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی یہ کام کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے کام کیوں نہیں کیا، وہ خوف سے کر رہا ہے، وہ ڈر سے کر رہا ہے، وہ باز پرس سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، اور ایک کام ایسا ہے جس کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ کام کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ مالک جو ہے، خالق جو ہے، اس بندے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ میرے وہ دین کی باتیں جن کے بارے میں پوچھوں گا نہیں، پوچھا نہیں، باز پرس نہیں، وہ بھی شوق اور رغبت سے کر رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ مستحبات جو ہیں، ایسے عمل جو مستحب ہیں، یعنی اللہ کو بڑے پسند ہیں لیکن ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ کام اگر ذوق و شوق سے کیے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل جو کام ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میں نے عید کے اجتماع میں بھی عرض کیا تھا اور جمعۃ الوداع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اصل ہر مسلمان کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے، زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری آخرت اور عاقبت جو ہے اور قبر جو ہے وہ سنور جائے، روشن ہو جائے، اور اسے کہتے ہیں مقصد حیات، زندگی کا مقصد۔ جس شخص نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، عیش و عشرت کرنا، بھائی یہ زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں عیش و عشرت کرو، 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ۔ ایک شخص نے زندگی کا یہ مقصد سمجھ لیا، اور ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی محض اس لیے دی گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے اعمال اور ایسے کام کریں جس سے وہ زندگی سنورے جہاں مرنے کے بعد جا کے رہنا۔ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ پاک باز انسان ہیں جنہوں نے مقصد حیات، زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے مقصد کا عرفان نصیب ہو، اور جب عرفان نصیب ہوگا تو پھر انسان کی رغبت اس طرف ہو جائے گی۔ میں اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف اپنے اس موقف کی دلیل میں پیش کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مزرعہ کھیتی کو کہتے ہیں، جہاں فصل ہوتی ہے، کھلیان ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس حدیث میں ذرا غور کریں کہ جب آقا کریم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اور مطلب اور معنی یہ ہے کہ جو کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے وہی فصل کاٹی جاتی ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسی فصل کھیتی سے بندہ کاٹتا ہے۔ اب گندم آپ نے بوئی تھی تو گندم اٹھا کے لوگ اپنے گھروں میں گندم اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور کچھ تکمیل کے مرحلے میں پہنچ گئے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا، تو کھیتی میں جو بیج بویا جائے گا اور وہی فصل کاٹی جائے گی۔ اور پھر اس پر میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بطور دلیل پیش کیا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے اب قرآن شریف کی آیت جو ہے اس کا سہارا لیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، اس کی نیکی اس کے سامنے آ جائے گی، جتنی نیکیاں کی ہوں گی اسے دکھا دیا جائے گا، یہ تیرے وہ اعمال ہیں جو تو نے دنیا میں کیے۔ اب اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ،
جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ایک نیک آدمی ہے، ایک بد ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ نیک آدمی کو بھی اس کی نیکیاں دکھا دی جائیں گی، یہ تیرے عمل ہے جو تو نے دنیا میں کیے تھے۔ ایک آدمی بد ہے، برا ہے، قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی یہ ہے آخرت کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کا بیج بویا جائے گا تو وہی فصل کاٹو گے، اگر برائی کا بیج بویا جائے گا تو وہی فصل کاٹو گے۔ اب اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یہ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ تھمایا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں اس کا پورا رجسٹر اعمال نامہ اسے تھما دیا جائے گا۔ یہ کتاب عملوں والی اس کو دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ سنیے قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، عمل نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب، اقرا کتابک، یہ کتاب پڑھ۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ عمل نامہ ہے تیرا، اقرا کتابک۔ اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں پڑھنے کے لیے دعائیں جو تعلیم فرمائی ہیں، اس میں دو دعاؤں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا تاکہ میرا پورا بیان جمعہ جو ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو میں اپنے دونوں بازوؤں کو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت حضور دھوتے تھے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام دائیں طرف ایک دعا پڑھتے، بائیں طرف کونیوں سمیت جب حضور ہاتھ کو دھوتے تو پھر دوسری آپ دعا مانگتے۔ وہ دونوں دعائیں حدیث کی کتاب پہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ وضو کا فرض ہے۔ یہ وضو کا 4 ہی فرض ہیں وضو کے اندر: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو جو دوسرا فرض ہے نا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اس میں نبی کریم علیہ السلام جب دائیں طرف کا ہاتھ کونی سمیت دھوتے تو حضور فرماتے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت کو جب اعمال نامہ تھمائے تو میرا عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، میری کتاب میرے دائیں ہاتھ میں دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرا حساب کتاب اس میں آسانی فرمانا۔ اب یہاں ایک اور حدیث میں بطور دلیل لاؤں گا کہ جو نیک آدمی ہوں گے ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کہ پڑھ اپنی کتاب، تو جو نیک آدمی ہوگا اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گناہوں کا عمل نامہ ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب حضور دعا مانگ رہے ہیں وضو کے دوران، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں دست مبارک کو کونی سمیت دھوتے تو فرماتے اللہم لا توتنی کتابی بشمالی، باری تعالیٰ جب تو عمل نامہ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا تو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ نہ تھمانا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ نیک آدمی کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں اور برائیوں والا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ اب اس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سے سامنے آ گئی کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو کارزار حیات ہے،
اس میں جو کام کیا جائے گا قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا، جو بھی کیا ہوا ہے، نیک اعمال ہے وہ بھی، برائی کی ہوگی وہ بھی ہوگی۔ مگر جو خاص بات ہے وہ اب ذرا غور سے سن لیں۔ اب بھی اگر کوئی محروم رہے، پھر بھی اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کرے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود بخود آخرت کی بربادی اور آخرت کی تباہی کو خود گلے لگایا۔ اب یہ غور سے سننے والی حدیث جو ہے آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ جاؤ حفاظ کرام سے پوچھو، حافظوں سے پوچھو کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ بے نیاز رب فرماتا ہے کہ جس نے کوئی برائی کی، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، برا کام ہو گیا، من یعمل سوءا، جس نے کوئی گناہ کر لیا، اس سے کوئی برائی ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، اور یظلم نفسہ، یا جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ وہ ہے جس کا نقصان صرف انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ گناہ کی ایک قسم وہ ہے جس سے صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا گناہ کا صورت وہ ہے جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ یظلم نفسہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، اور سوءن کا لفظ جو ہے یہ صرف ذاتی اپنی ذات تک، اس گناہ کا نقصان صرف اپنی ذات تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یہاں صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے اس کی ترتیب بھی سمجھ ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے وہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، پھر آپ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی، اس درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے، یہ نماز فجر کی نماز تک ہونے والے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ اور ایک جمعہ آپ نے پڑھا، اگلا جمعہ آنے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ جمعہ آپ کا پڑھنا، پچھلے جمعے اگر آپ نے جمعہ ادا کیا ہے تو یہ جمعہ آپ نے پڑھا، یہ جمعہ پچھلے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے ان سب صغیرہ گناہوں کے لیے یہ جمعہ جو ہے یہ کفارہ بن جائے۔ یہ ہیں صغائر۔ دیکھیں میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے سستا سودا یا مہنگا سودا، پھر بھی بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ بھئی آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ، اس کے دروازے پہ جھکو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے وضو کر، تیرے صغیرہ گناہ معاف۔ یہاں تک کہ جمعے میں وقت کم ہوتا ہے، اگر آپ نے کلی کی ہے، کلی زبان سے جتنے کو لفظ ایسے نکل گئے گناہ والے لفظ جو صغیرہ تھے، آپ نے وضو کیا ہے، کلی کی ہے، وہ صغیرہ گناہ زبان والے معاف۔ آنکھ چہرہ دھویا ہے، صغیرہ گناہ آنکھ سے ہوئے ہیں، وہ معاف۔ تمام صغائر صغیرہ گناہ تلاوت قرآن سے معاف، درود شریف پڑھنے سے معاف، استغفار کرنے سے معاف، تمام صغائر۔ البتہ کبیرہ گناہ جو ہیں، او یظلم نفسہ، یا کبیرہ گناہ یا یظلم نفسہ سے مراد گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ وہ جب تک توبہ نہ کی جائے گی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی۔ اب اندازہ فرماؤ کہ آقا کریم فرماتے ہیں الدنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بھئی نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، لیکن فرق بیان کیا گیا کہ جو غافل ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے،
اللہ رسول کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، لیکن نیک آدمی سے اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو قرآن یہ بتاتا ہے، جہاں جامع تقوی کا جامع تصور قرآن میں بیان کیا گیا، وہاں نیک بندوں کی خوبی بیان کی گئی کہ ادھر گناہ ہو جاتا ہے، ادھر ان کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب وہ شرمندگی کا پیدا ہو جانا، غور سے سنیے، شرمندگی کا پیدا ہو جانا یہ دراصل اس ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا اس کے گناہوں کی معافی کے لیے عمل بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی رب کی رحمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی رب کی رحمت کیا ہوگی؟ بھئی بندہ گناہ کرے اور گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، سوچیں ذرا، کیا تھا گناہ اور وہ گناہ تمہارا نیک عمل بن جائے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب بھی لوگ بے خبر رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ کیا تھا گناہ، کیا تھا، سارے بولے کیا تھا گناہ، گناہ کر کے جب توبہ کی، گڑ گڑایا رب کی بارگاہ میں، آنسو بھی بہائے، دل میں شرمندگی بھی آئی، ندامت بھی آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ہے جی، کوئی سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ 5 وقتہ نماز، پابند ہو جاؤ 5 وقتہ نماز کے، بیوی بچوں کو 5 وقتہ نماز کے پابند بناؤ، جو کمی بیشی ہیں ساتھ ساتھ حساب کتاب ٹھیک ہوتا رہتا ہے، حساب کتاب ٹھیک ہوتا رہتا ہے۔ کتنی رب کی رحمت ہے! بلکہ میں تو جب یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو حضور کی ذات اقدس پر جو ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اس پر یقین کامل اور پختہ سے پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے قیامت کے دن اسے فرشتے پکڑ لیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے لیکن اس کے تو گناہ ہی اتنے ہیں، دفتر بھرے ہوئے ہیں، اس کا کھاتہ ہی بڑا وسیع ہے، کھاتے کھولے ہوئے ہیں، رجسٹر کے رجسٹر گناہوں سے بھرے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کا رجسٹر لے آؤ، جتنے گناہوں والے رجسٹر ہیں اس کے لے آؤ۔ اب فرشتے بڑے بڑے رجسٹر اٹھا کے کھاتے وہی کھاتے لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، وہ رجسٹر کھولیں گے، کھولتے چلے جائیں گے، سارا رجسٹر ہی خالی ہوگا، سارا رجسٹر ہی خالی۔ اللہ فرمائے گا تم تو کہتے تھے اس نے گناہ بڑے کیے ہیں، لاؤ ثبوت کیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آواز آئے گی، یہ سجدے میں گرا تھا، اس نے توبہ کی تھی، یہ شرمندہ ہوا تھا، ندامت کی تھی، آنسو بہائے تھے، اس کے آنسو نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس پر مضمون مکمل کرتا ہوں، من یعمل سوءا، یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی نے یاد کیا کرو، جہاں 4-5 دوست بیٹھے وہاں بیان کیا کرو، شاید آپ کے بیان کرنے سے، سمجھانے سے کسی کی زندگی بدل جائے تو آپ کے لیے ذریعہ نجات، میرے لیے بھی ذریعہ نجات۔ من یعمل سوءا 6 پارے میں ہے، من یعمل سوءا، جس نے کوئی گناہ کیا، برا کام کیا، اور یظلم نفسہ، یا اپنی ایسا گناہ کیا جو بڑا گناہ تھا، اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ میرے حضور گڑ گڑایا، رویا، سجدے میں پڑا، ثم یستغفر اللہ، کیا کہا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بھول گیا، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی،
باری تعالیٰ معاف کر دے. ثم یستغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے اللہ کو وہ غفور بخشنے والا بھی پائے گا، رحم کرنے والا بھی پائے گا. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو غفور بھی پائے گا، اپنے پروردگار کو رحیم بھی پائے گا. جب کہے گا یا اللہ معاف کر دے. اب جب کسی سے کوئی آدمی معافی مانگتا ہے کہ وہ جب معافی نہیں دیتا نا تو پاس بیٹھنے والا کہتا ہے چلو ہن جان دیو، وہ تواڈے پیری پیندا پہ معافی مانگدا ہے، چلو چھڈو ہن جان دیو، تسی بھی دلوں معاف کر چھڈو. اب اللہ فرماتا ہے یجد اللہ غفور رحیم، عام بندے سے تو معافی مانگے، وہ تو بندہ ہے نا. اللہ فرماتا ہے میں تیرا رب ہوں، جب تو مجھ سے معافی مانگے گا تو فرمایا پھر تو دیکھ لے گا. یجد اللہ، جاؤ یجد اللہ کا معنی کسی اہل زبان سے پوچھو، وہ کہے گا اس میں مزہ ہی بڑا ہے. یجد اللہ غفور رحیم، وہ اپنے اللہ کو غفور بخشنے والا بھی، معاف کرنے والا بھی پائے گا اور رحم کرنے والا بھی پائے گا. بھائی مانگی تھی معافی، مانگی تھی تو بس معاف اللہ کر دیتا تو بڑی بات ہے، معاف کر دیا. لیکن بے نیاز فرماتا ہے صرف معاف نہیں کروں گا رحیمہ، پھر تیرے اوپر میں اپنی رحمتیں بھی نازل کروں گا، معاف بھی کروں گا، تجھے اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، مسجدوں سے دوریاں اور دین سے دوریاں اور غفلتوں کے شکار مسجدیں بے آباد، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے داڑھی شریف کی نعمت دی ہے، دین کی نعمت دی ہے، 5 وقتہ نماز کی توفیق دی ہے، اللہ رسول کی محبت کچھ دل میں رکھتے ہیں. آپ کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، وابستہ رہو، اول وقت میں آنے کی عادت ڈال لو. دیکھا نا طیارہ جو گرا ہے کراچی کے اندر، دیکھے یہ جو امیدیں ہم لگاتے ہیں کبھی بڑی زندگی ہے، کیا ہماری یہ حادثات آئے دن جو ہوتے ہیں، کوئٹہ ایکسپریس کی بوگیاں گری ہیں، جتنی امیدیں انسان باندھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے وقت کا تجھے پتہ ہی نہیں وہ کب آ جائے. اس لیے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے. وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ رسول سے وابستہ رہو، دین کے ساتھ قائم رہو، 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت ادا کرو، مسجدوں کی حاضری کی توفیق مانگتے رہو. میں ایک بزرگ ہمارے مولانا ہمارے امتیاز علی قادری صاحب کے پیر و مرشد جب بیمار ہوئے تو میں فتح لینے کے لیے گیا، تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دعا کریں مجھے صحت مل جائے یا میں شفا یاب ہو جاؤں، مگر انہوں نے جو دعا کے لیے کہا، اس سے دین کا درد معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے اس میں دین کا درد کتنا ہے. مجھے فرمایا کہ یہ دعا کرو مسجد کی حاضری نہ مجھ سے چھوٹے، مسجد کی حاضری نہ چھوٹے، میری مسجد کی حاضری چلتی رہے. یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں، کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ. اور دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اور نجات کا دار و مدار فقط اس پہچان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے دنیا میں، 313 یا 315 رسول بھیجے. تو کیوں بھیجے؟ کہ اللہ کے بندوں کو پیغام دیں کہ آؤ، یہ تمہیں زندگی محض اس لیے دی ہے کہ اس زندگی میں رہ کر وہ کام کرو جس سے تمہاری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علیہ.